کتنی حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جائز پیشہ اختیار کرتے ہیں، حلال کماتے بھی ہیں، مگر جب وہ لقمہ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں۔ ڈے 4 آف انڈرسٹینڈنگ 30 verses آف قرآن کریم ان رمضان کریم۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک انہیریٹنس، میراث کے قوانین اور لاز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ کہ بعض مفسرین نے اور بعض شارحین نے یہاں تک کہا ہے کہ میراث کے قوانین بذات خود اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ معجزہ اس لحاظ سے کہ اس میں اختصار کے باوجود، بریف ہونے کے باوجود تمام ممکنہ صورتیں آ گئی ہیں، اور معجزہ اس لحاظ سے کہ یہ قانون 1400 سال پہلے نازل ہونے کے باوجود اتنا جامع، اتنا مانع ہے کہ یہ اسلام کے اقتصادی نظام کا باقاعدہ ایک جز ہے، اور جدید سے جدید نظام بھی اس نظام سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے۔ اگر وہ منصفانہ تقسیم کا کوئی نظام اور میراث کا کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو انہیں لا محالہ اسی سے خوشہ چینی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قانون بیان کیا تو اس میں 5 جگہ مختلف تاکید اور ایمفسس کے ساتھ اس قانون کو مسلمانوں پر لازم کیا ہے اور انہیں پیروی کرنے پر ابھارا ہے۔ سب سے پہلی تاکید نصیبا مفروضہ، کہ یہ جو کچھ حصے بیان کیے جا رہے ہیں یہ فرض ہیں، یہ کوئی مستحب، کوئی سنت یا کوئی ریکمینڈڈ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے، نصیبا مفروضہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اور تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وصیۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اور وصیت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو کسی بہت مؤکد، بہت ہی مضبوط بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت کی جا رہی ہے، اس میں سے تم اپنے کسی ناقص مفہوم کی وجہ سے ترمیم، تبدیلی یا کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں اس کے یہ نقصان ہوتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے، تو اس طرح کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علیم اور حکیم ہونے کی صفت کو، کوالٹی کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کو تمام حالات سے واقفیت ہے اور وہ سب سے زیادہ وائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے لا کو حدود اللہ سے تعبیر کیا، تلک حدود اللہ۔ اور حد کہتے ہیں وہ لائن جو اللہ نے ڈرا کر دی ہے، وہ لائن جسے اگر آپ مسلمان ہیں تو کراس نہیں کر سکتے، وہ لائن کہ جس کے اندر رہنا ہر مسلمان، وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلم ہوں، اس لائن کے اندر رہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں جو سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ ڈرا دینے والی تنبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اس پورے قانون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور اس کی ان ڈرا کی ہوئی لائنز کو، ان حدود کو پامال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے آگ میں داخل کر دے گا، اور ان کے لیے ایک ذلت والا عذاب ہوگا۔ اس پوری تاکید کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں جس کا جو میراث میں حق بنتا ہے اسے وہ حق دیا جائے، اپنی عقل لگا کر یہ نہ کہا جائے کہ بیٹیوں کو تو دہیج میں دے دیا گیا، یا بیٹیوں کو کیوں دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اسے اس پوری تاکید اور اس پورے قرآن کے ایمفسس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ کیا واقعتاً مسلمان ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انٹرفیئر کر کے ایک پورا لا بنا دیا ہے، اور بہت تاکید کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی مال ایک میت، ایک ڈیڈ پرسن چھوڑ کے جا رہا ہے اسے اسی طرح تقسیم ہونا ہے۔ تو آپ اگر اپنی عقل سے اس میں مداخلت کر رہے ہیں تو آپ پھر مسلم کس بات کے ہیں؟ اور پھر آپ کو دعویٰ یہ ہے کہ آپ حلال روزی کھا رہے ہیں، جبکہ آپ کی صورت حال یہ ہے کہ آپ نے کتنے ہی وارثین کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ وہ حقوق آپ کے روزی میں شامل ہیں، آپ کے رزق میں شامل ہیں، اور آپ وہی لقمے صبح و شام کھا رہے ہیں، گرچہ آپ حلال کما رہے ہیں، گرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ حلال کھا رہے ہیں، لیکن در حقیقت اگر آپ نے میراث میں خصوصاً اس زمانے میں بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کے حصے سے محروم رکھا ہے تو آپ کی روزی حلال نہیں ہو سکتی، آپ اس کو جتنا بھی حلال سمجھتے رہیں۔ اور جب روزی حلال نہیں ہوتی تو پھر انسان 1000 عبادتیں کرے اور 1000 دعائیں کریں، اس کی دعائیں کبھی بھی بارگاہ الہی میں اللہ کے ہاں
قبول نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ کیسا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو معاشی اور مالی لحاظ سے مضبوط کرنے کا ایک ایسا مستحکم نظام ہمیں دیا تھا، لیکن ہم نے اپنی بدبختی کی وجہ سے اس نظام کو پس پشت ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے، تو چونکہ وہ معاشی لحاظ سے ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، تو ان پر ظلم ہوتا ہے اور انہیں ہمیشہ ایک دباؤ کی کیفیت میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ انہیں ان کے حقوق دیے جاتے تو وہ ایک عزت والی زندگی اور ایک اعتماد والی زندگی بسر کر پاتی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میراث کا پورا ایک قانون بیان کیا ہے اس کو ہر گھر میں نافذ کریں، اور جو کوتاہی ہمارے والدین سے ہو چکی یا ہمارے باپ دادا سے ہو چکی، ہم اس کی تلافی کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں۔ ہم اپنے بھائیوں سے کروا سکتے ہیں تو ان سے بھی کروائیں، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم ہمارے حصے میں جو ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے ہم اسے ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کی روزی اور آپ کا رزق حرام تھا اور حرام رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں تک پہنچائیے جو اس قانون سے ناواقف ہیں اور جو اس قانون کی حساسیت سے ناواقف ہیں۔ ملتے ہیں اگلے دن کی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔